قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مزاج کے لحاظ سے ہی کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں، کبھی اس پلڑے میں جھک جاتے ہیں۔ کسی سے دوستی ہوئی تو پھر اس قدر زیادہ ہوئی کہ غلو کا شکار ہو گئے، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، سارا کچھ ہی تو ہے، گھر کی باتیں بھی بتا لی، باہر کی بھی بتا لی، کاروبار کی بھی بتا لی، سب اسی کے نام کر دیا۔ لیکن جب اس شخص کے ساتھ اختلاف ہوا تو پھر دوست تو دور کی بات، اسے انسان ماننے سے بھی معاذ اللہ انکاری ہو گئے۔ تو یہ شدت ہے، یہ تناؤ ہے مزاج کا، اس سے انسان کا اخلاقی حسن ضائع ہوتا ہے، اس سے جو انسان کی انسانی خوبصورتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلقات جب حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معتدل رہیں، زیادہ آگے بڑھنا ہی نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معتدل دین دیا ہے، اعتدال والا، درمیانہ، اور فرمایا بہترین رستہ درمیانہ رستہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، جو اعتدال کا رستہ اختیار کرتا ہے تکلیف میں نہیں آتا۔ معتدل چلنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بیلنس ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے، ان بیلنس نہیں ہوتے۔ تو معتدل زندگی گزاریں، اعتدال پسند بنیں، چیزوں میں شدت نہ لائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین میں بھی غلو نہ کرو، فرمایا تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگ غلو کرتے ہیں، چھوڑ دیا جی میں نے سارا کچھ، میرا کوئی تعلق نہیں جی، میں نے نہیں بیاہ کرانا، میرا شادی سے کیا لینا دینا، میں نے گھر چھوڑ دیا جی، اب میں نے تسبیحاں ڈال لی ہیں گلے میں جی، میں اب بس مسجد میں ہی ہوں جی، میں فلانی جگہ۔ دین تو اس کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ تو حقوق سے بھاگنے والی بات ہے، شریعت تو اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی۔ اور میں نہ جناب چھوڑ دیا جی میں کچھ نہیں کھاتا جی، بس میں تو روزہ رکھتا ہوں ہر روز، ساری رات اللہ اللہ کرتا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا دین اسلام۔ آپ کو معتدل رہنے کا کہا گیا ہے۔ وہ جو رہبانیت اختیار کر لی تھی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، غاروں میں چلے گئے، نکل گئے جنگلوں میں، تو حضور نے فرمایا میرے دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ آپ روٹین کے کام کریں، روٹین کے، اور روٹین کے کام ہی صحیح کر کے کریں، اسی میں آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا جو محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، سچا تاجر جو ہوگا اسے اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سپورٹ کر دی، فرمایا جو تو کام کر رہا ہے یہی کرتے کرتے تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اسی کو صحیح کر کے کر۔ یہ جو غلو ہے، یہ جو شدت پسندی ہے، اسے منع کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے گئے۔ انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا حال پوچھا۔ چند صحابہ گئے تو ازواج مطہرات نے ارشاد فرمایا کہ محبوب گھر تشریف لاتے ہیں، کچھ وقت آرام کرتے ہیں، کچھ وقت ہمیں دیتے ہیں، کچھ وقت عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب وہ تو گئے تھے جا کے یہ معلومات کریں گے اوہو کہ سرور کائنات تو ساری رات اپنے رب کو یاد کرتے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ پیری مریدی کے سلسلے میں جب کہیں جاتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا جی، نہ وہ روٹی کھائیں، نہ ان کے ہاتھ میں موبائل نظر آئے، نہ وہ ہنسیں، نہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، بالکل ایک فقیر آدمی۔ اور جب بھی ہم جائیں نا وہ تھوڑی، اور لوگ کرتے بھی ہیں یہ کام اللہ ماشاء اللہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے وقتی طور پر بعض جگہوں پہ یہ سلسلہ ہوتا بھی ہے، لیکن یہ وہ نارمل زندگی نہیں جو ہمیں رسول پاک نے سکھائی ہے، یہ وہ دین نہیں کہ آپ بالکل کٹ گئے اور آپ حیرت انگیز بات کر رہے ہیں اور آپ جناب بالکل دنیا کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ تو رہبانیت ہے اور اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کے احوال شریفہ سنے تو وہ کہنے لگے
کہ نبی پاک کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، حضور تو محبوب ہیں۔ یہ سن کے اب انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ کیا، کہنے لگے محبوب تو وراء الورا ہیں، لیکن ہم چونکہ گناہگار لوگ ہیں، عام آدمی ہیں، ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ساری رات اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور تو محبوب ہے نا، چلو کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں، ہم ساری رات عبادت کریں۔ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو ہر روز روزہ رکھا کروں گا نفلی۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے ہی وقت گزاروں گا، تجرد کی زندگی گزاروں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو پتہ حضور نے تبصرہ کیا قربان جائیں، کیا انداز ہے گفتگو کا۔ محبوب فرمانے لگے یہ میں نے کیا سنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور میں ساری رات ہی نفل پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ محبوب فرمانے لگے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں نے تو شادیاں بھی کی ہیں، میرے تو بچے بھی ہیں۔ حضور فرمانے لگے میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں تو نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فرماتے بات کہاں تک لے گئے؟ حضور فرمانے لگے اپنے یہ سارے طریقے، اپنی یہ سنت حضور بیان کر کے کہنے لگے سن لو بھائی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ میرے طریقے پہ چلو، جو میں تمہارے لیے اسوہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس اسوے کو اپناؤ، اس طریقہ مبارکہ پر عمل کرو، اعتدال نہ چھوڑے کبھی بھی۔ غیر معتدل ہو جاتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب بندہ غیر معتدل ہو جاتا ہے تو چیزوں کا حسن ختم ہوتا ہے، اس کا وقار اٹھ جاتا ہے، اس میں تازگی نہیں رہتی، اس کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ یہ دین کی بات ہے نا، تبلیغ ہے، یہ بھی حد سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا تھا ہمارا دل کرتا ہے آپ روز واز کریں، روز تقریر کریں، ہم روز سنیں۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، ہفتے میں 3 دن بات کروں گا، اتنی بات کریں گے جو معتدل رہے، جو حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ وہ ہمارے ہاں رواج ہے نا 2.5 گھنٹے کی تقریر کا، 3 گھنٹے کی تقریر کا، 4 گھنٹے کی تقریر کا۔ تو ہم سے لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں اسی تے جے گل سمجھن لگے سا تسی ختم کر دیتی۔ تو میں نے کہا آپ شروع لیٹ ہوئے نا، ہم اللہ کے فضل سے پہلی بات سے شروع ہو گئے تھے۔ ہم نے وہ آدھا گھنٹہ تمہید پہ نہیں نہ لگایا۔ تجاوز نہ کریں چیزوں سے، اعتدال میں رہیں۔ دیکھیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم کھانا کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی، تمام جائز چیزیں کھانے کی اجازت ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھاؤ، اور جب تمہارا بڑا جی چاہے نا پیٹ بھر کے کھانے کو تو کریم فرمانے لگے پھر بھی 3 حصے کرو کھانے کے، ایک حصے میں ہوا ہو، ایک میں پانی ہو اور ایک میں خوراک ہو۔ پھر بھی پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے کسی نے اتنا برا برتن بھرا ہی نہیں جتنا کسی نے اپنے پیٹ کو بھرا ہے۔ سب سے برا برتن تم نے بھرا۔ زیادہ کھائیں گے خواہشات زیادہ پیدا ہوں گی، زیادہ کھائیں گے نیند زیادہ آئے گی، زیادہ کھائیں گے غفلت زیادہ طاری ہوگی۔ لیکن کچھ لوگوں کا مقصد زندگی کھانا ہے، صبح کی پلاننگ الگ ہے، دوپہر کی الگ ہے، شام کی الگ ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس میں سب سے بہترین بزنس ہوٹل چلانے کا بزنس ہے۔ کھانے پینے کا کام کرو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، اچھا بھلا کھا پی کے اس کے بعد فاسٹ فوڈ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے، اور کھانے کے بعد کتنی ساری چیزیں۔ اب تو یہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اچھا بھلا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد چائے کے ساتھ بسکٹ آ جاتے ہیں۔ میرا ایک غریب گھر سے تعلق ہے، ہم تو اس وقت چائے کے ساتھ بسکٹ کھاتے تھے، رس کھاتے تھے جب روٹی کوئی نہیں ہوتی تھی، یا روٹی کھانے کا پروگرام نہیں ہوتا تھا، کوئی پرہیز چلتی تھی۔ لیکن اب وہ لوازمات چائے کے ساتھ، اب تو لوگ چائے کا، اب یہ آپ کا کھانا نہیں پکانا، چائے پکانی ہے تو چلو ٹھیک ہے، چائے پک گئی، اب وہ چائے پک رہی ہے، اس کے ساتھ جناب بھنا ہوا گوشت پڑا ہے، اس کے ساتھ پیزا آ گیا ہے، اس کے ساتھ فلانی چیز آ گئی، یہ کیا ہے جی؟ اچھا پھر وہ خواہش بھی ہوتی ہے بعض میزبانوں کی کہ اب یہ تعریف بھی کریں، وہ سارا کچھ رکھ کے تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تساں چونکہ روٹی ڈک چھڑی سی،
لہذا پھر ہم نے نا یہ سارا کچھ کیا ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مہمان اب یہ کہے کہ او ہو آپ نے تو بڑا تکلف کر دیا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی. تو کئی مہمان میری طرح کے بڑے پکے ہوتے ہیں، جو روز کے مہمان ہوتے ہیں نا بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ تعریف شریف کوئی نہیں کرتے، وہ صاف ہی بات کرتے ہیں کہ تسی ایک شے رکھ دیتے اسی بھی چاج نال کھا لیندے. اب تو یہ چکھنے چکھانے کا ہی ماحول ہے. کوئی ایک رکھتے یا ہماری مرضی کی رکھتے یا پوچھ لیتے کہ اس ٹائم روٹی کھانی ہے تو چلو ہم کھاتے. یہ لوازمات ہیں، یہ تکلفات ہیں. اس میں گھر والے بھی تکلیف میں، پیسہ بھی بعضوں کا ضائع. آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں. اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے. اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں. 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان، 6 گنا کم. حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، شپا سالار اور روٹی تو کھلا. تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، یہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا. کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا. رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی. اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی. اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے. اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں. اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے. یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی. اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی. ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی. چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا. تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ. اسلام اس کو پسند کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں تھا. تو محبوب نے فرمایا ایک بکری کا دودھ دھو کے اسے پلا دو. ایک بکری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا، پلایا گیا، پھر تیسری کا. وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. صبح اللہ نے توفیق دی اور وہ کلمہ پڑھ گیا. اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے بکری کا دودھ دھو کے پلاؤ. ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری کا پی نہ سکا، رات 7 کا پی گیا تھا. تو میرے کریم فرمانے لگے یہ مومن اور کافر کا فرق ہے. جب تک یہ حالت کفر میں تھا 7 بکریوں کا دودھ پی گیا. اب یہ مومن ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دودھ کے ساتھ ہی اسے سیر فرما دیا ہے. اس کی تشنگی اور بھوک اللہ نے مٹا دی کھانے پینے کے لیے. اور اس کا ذہن بھی نہ بنائیں. میں جانتا ہوں جن گھروں میں بچے اس مزاج کے ہو جاتے ہیں، اس طبیعت کے ہو جاتے ہیں کہ آج یہ کھانا ہے، کل وہ کھانا ہے، پرسوں وہ کھانا ہے، وہ پھر کھانے پینے میں سارا وقت گزرتا ہے. پھر وہاں دیکھا ہے کہ اماں بیچاری باورچی خانے میں ہی رہتی ہے. پھر وہاں صرف ایک ہی سلسلہ ہے کہ کھاؤ کتنا کو کھا سکتے ہو. تو معتدل رہیں. تیسری بات یہ کہ رزق کمانے کے مسئلے میں بھی معتدل رہیں. کاروبار کریں، محنت کریں، منصوبہ بندی کریں، کوشش کریں، لیکن پیسے کمانے کے مسئلے میں ڈپریشن کا شکار نہ ہو. یعنی اس کو نہ جینے مرنے کا مسئلہ نہ بنائیں کہ اگر 1 مہینہ کاروبار صحیح چمکا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہی ہے، اور اگلے مہینے اگر تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں تو بلڈ پریشر بھی کافی اوپر نیچے ہو گیا ہے. اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں. پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، 2 4 5 دوستوں سے پیار ہے،
تو 2-4 دفعہ انہی دنوں میں نا، سال کے بعد آ کے مجھے، کچھ دن آتے ہیں نا کاروبار، انہی دنوں میں آ کے انہوں نے مجھ سے کہا، دور سے آئے، کہا جناب ہم کاروباری بندے، حالات ٹھیک نہیں، کوئی دعا بتائیں۔ تو میں نے کہا جن دنوں ٹھیک ہوتے ہیں ان دنوں کیوں نہیں آتے؟ کیا آج کل حالات بڑے اچھے ہیں، کوئی شکر کا طریقہ بتائیں، کیوں نہیں آتے؟ کیا فلسفہ ہم نے اختیار کر لیا ہے؟ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اس کو کمانے میں اور پیسے کمانے میں محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جد و جہد کرو، نکلو، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلو، جس طرح وہ پرندوں کو روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن اس میں نفسیاتی مسئلہ نہ بنایا جائے، نفسیاتی نہ بنایا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک جملے کے اندر اس مضمون کو اتنے حسین انداز میں سمیٹا ہے نا کہ مسلمان، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسلمان اگر ان 2 جملوں کو کبھی سمجھ جائے نا تو سکون آ جائے زندگی میں، اطمینان نصیب ہو جائے، تیقن کی دولت ملے۔ حضور فرمانے لگے رزق کمانے کے معاملے میں معتدل رہنا، کوئی بندہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک اس کے حصے کا رزق اسے مل نہ جائے، اتنی دیر تک بندہ دنیا سے نہیں جائے گا، تیرا حصہ تیرے تک پہنچے گا۔ کبھی بھی بے آبرو ہو کے رزق کمانے کے چکر میں نہ پڑے، کبھی بھی ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ میرا کام نہیں چل رہا، کبھی بھی اس طرح کی طبیعت نہ بنائیں